بابا جان، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ نینا کی بات پر افروز خان نے اسے انتہائی غصے سے گھور کر دیکھا تھا۔ ان کے خاندان کی لڑکیوں میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ اپنے باپ سے ایسی بات کہہ جاتی۔ اس سے پہلے کہ افروز خان کا غصہ نینا پر نکلتا، نینا کی ماں جویریہ خانم فوراً دوڑ کر نینا کے قریب آئی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ چلو کمرے میں۔ وہ اسے ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگی تھی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہ تھی۔ بابا جان، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، آپ مجھ پر یہ ظلم نہ کریں۔ وہ ایک بار پھر بابا جان کے قریب چلی آئی تھی۔ خانم، اسے لے جاؤ، اس سے پہلے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے لوں۔ اسی لیے بھیجنا چاہتی تھی تم اسے کالج، تاکہ یہ میرے منہ پر آ کر میری عزت کو تماچا مارے۔ بچی ہے خان صاحب، آپ غصہ نہ کریں، میں سمجھاتی ہوں اسے۔ جویریہ خانم کے تو ہوش اڑے تھے۔ وہ جلدی سے نینا کو کھینچتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تھی، جب بھی پلٹ کر بابا جان کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں لے جا کر اسے بستر پر پھینکتے جویریہ خانم غصے میں کمرے کا دروازہ بند کر کے واپس اس تک لوٹی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا نینا؟ کیا برائی ہے المیر میں؟ تمہارے تایا کا بیٹا ہے، زمیندار ہے، نہ پیسے کی کمی نہ جائیداد کا مسئلہ، اکلوتا بیٹا ہے ان کا۔ اس سے اچھا رشتہ بھلا کہاں ملے گا؟ جویریہ خانم اسے محبت سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جو انتہائی حد تک ضدی تھی۔ اگر کسی گاؤں کے جاہل گوار کے ساتھ ہی مجھے رخصت کرنا تھا تو پھر آپ لوگ شہر آ کر کیوں بسے تھے؟ وہیں گاؤں میں ہی رہ جاتے۔ کیوں مجھے یہاں تعلیم دلوائی، کالج میں داخلہ دلوایا؟ کیوں مجھے ڈاکٹر بنانا شروع کیا تھا؟ پہلے ہی بتا دیتے کہ آپ لوگ مجھے زندہ درگور کریں گے۔ فضول باتیں نہ کرو نینا، تمہارے بابا جان نے فیصلہ کر لیا ہے اور ان کا فیصلہ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ تمہاری شادی المیر خان سے ہی ہوگی اور یہی ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ ہمارے خاندان کا بچہ ہے، گھر کا وارث ہے۔ تمہاری پھپھو تو کب سے شیزا کا رشتہ اس سے طے کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو شکر کرو کہ تمہارے تایا جان نے تمہیں اس کے لیے مانگ لیا۔ جویریہ خانم کی بات پر نینا بری طرح تلملائی تھی۔ ہونے دیتی نا شیزا کا رشتہ اس ان پڑھ جاہل گوار کے ساتھ؟ میں نے اتنی مشکل سے MBBS کا یہ تیسرا سال پاس کیا ہے، اور اب آپ چاہتی ہیں میں آخر کے 2 سالوں میں شادی کر کے گاؤں چلی جاؤں، اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ کر، وہ بھی ایک ایسے شخص کے ساتھ جس نے شاید 4 جماعتیں بھی نہیں پڑھی۔ ایسا ممکن نہیں ہے اماں، جان دے دوں گی میں، مگر اس المیر خان سے شادی نہیں کروں گی۔ نینا کی ہٹ دھرمی پر جویریہ خانم نے اپنے آپ سے قابو کھویا تھا اور ایک تماچا دے مارا تھا۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی جو ان کے سامنے مرنے کی بات کر رہی تھی۔ خبردار جو دوبارہ ایسی کوئی بات کی، تم سے پہلے میں اپنی جان دے دوں گی۔ تمہاری شادی المیر سے ہی ہوگی، اپنا مارے بھی تو چھاؤں میں ہی ڈالتا ہے، یاد رکھنا میری بات ہمیشہ۔ جویریہ خانم کی اس بات پر وہ طنزیہ ہنسی تھی۔ جو اپنا ہوتا ہے نا اماں، وہ مارتا ہی نہیں ہے۔ تایا جان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ میں ڈاکٹر بن رہی ہوں، اور ان کا جاہل بیٹا مجھے ڈیزرو نہیں کرتا۔ نینا کی ہٹ دھرمی پر جویریہ خانم نے اپنا سر پکڑا تھا۔ اگلے ہفتے تمہارا نکاح ہے، یہ بات اچھی طرح سن لو۔ اب اگر کوئی ڈرامہ کیا تو تمہارے بابا تمہارا کالج جانا بند کروا دیں گے۔ تو میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تمہارا یہ ڈاکٹر بننے کا خواب پورا کرنے کے لیے میں نے تمہارے بابا کے آگے ناک رگڑی تھی۔ اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ میری ناک نہ کٹوانا۔ وہ اسے تنبیہ کرتے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، اور ان کے جاتے ہی نینا نے سارا سامان یہاں وہاں پھینکنا شروع کیا تھا۔ کہاں وہ جو ڈاکٹر بن رہی تھی، اور کہاں المیر خان جو گاؤں کا ایک ان پڑھ وڈیرا تھا جسے صرف حکمرانی کرنی آتی تھی۔ وہ کیسے اس کے ساتھ گزارا کر سکتی تھی؟ اور اس کی پڑھائی کے بقیہ 2 سال؟ کیا اس کا خواب ادھورا رہنے والا تھا؟ اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا چوڑیوں کا اسٹینڈ زور سے زمین پر پھینکا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کانچ کی چوڑیوں نے چھن چھن کرتے اپنا وجود کھویا تھا۔ ملازمہ اس آواز پر دوڑی چلی آئی تھی۔ بی بی جی، آپ ٹھیک ہے نا؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے خیرہ، ضرورت نہیں ہے مجھے کسی کی۔ ویسے ہی ان چوڑیوں کو پار کرتی بستر پہ بیٹھی تھی، پیروں میں ہلکا ہلکا خون جسنے لگا تھا، گھٹنوں میں منہ دیے وہ اپنی بے بسی پہ ماتم کنا تھی۔ اگر یوں ہی مجھے ایک راہ چلتے انسان کے حوالے کرنا تھا اماں، تو پھر نہ کرتی میرے لیے ابا سے منتیں، نہ کرواتی میرا ایڈمیشن، ان پڑھ رہنے دیتی مجھے۔
تو آج اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ وہ خود کلامی کر رہی تھی اور خیرہ خاموشی سے کمرے کی صفائی شروع کر چکی تھی۔ 2 دن تک وہ کمرے میں بند رہی تھی اور تیسرے دن اس کی سہیلی زرینہ کی کال آ گئی تھی۔ وائوا شروع ہونے والا ہے، تم کہاں ہو؟ فوراً پہنچو۔ زرینہ نے غصے میں اسے 100 باتیں سنائی تھی کیونکہ 2 دن سے اس کا فون بند تھا اور اس کا کسی دوست سے کانٹیکٹ نہ ہو سکا تھا۔ وائوا کا نام سنتے ہی وہ فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ اپنے خوابوں پر وہ کسی قیمت میں سمجھوتا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں تیار ہو کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تو بابا جان ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے ایک سخت نظر اس پر ڈالی تھی اور بنا کچھ کہے اٹھ کر چلے گئے تھے، جبکہ جویریہ خانم نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ 2 دن بعد اب کمرے سے نکلی ہو اور بابا جان کو سلام بھی نہیں کیا، یہ تربیت تو نہیں کی میں نے تمہاری۔ اماں کی بات سن کر وہ بھی کچھ نہ بولی تھی۔ جلدی واپس آ جانا، آج گاؤں سے تمہارے تایا جان اور تائی جان آ رہے ہیں، چھوٹی موٹی رسم کریں گے اور پھر ہفتے والے دن نکاح ہے تمہارا۔ چاہو تو اپنی دوستوں کو انوائٹ کر لینا، لیکن یاد رکھنا تایا جان اور تائی جان کے سامنے اگر تم نے کوئی تماشا کھڑا کیا تو میرا اور اپنے بابا کا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ وہ اسے ایموشنل بلیک میل کرتی خود بھی ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئی تھی۔ نکاح ہفتے کو اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ اماں میری بات تو سنیں، وہ گھبرا کے اماں کے پیچھے گئی تھی۔ بس نینا، مزید کچھ نہیں سننا مجھے۔ اگر چاہتی ہو کہ تمہارے بابا کی پگڑی اونچی رہے تو خاموشی سے وہی کرو جو میں نے کہہ دیا ہے۔ خیرہ خیرہ، تیاری شروع کرو، کمرے سیٹ کرو، گاؤں سے مہمان آ رہے ہیں۔ وہ خیرہ کو آواز لگاتی ہوئی اوپر کی جانب چلی گئی تھی اور نینا بس انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کالج پہنچی تھی اور پھر وائوا میں ایسی مصروف ہوئی تھی کہ کسی سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ وائوا بہت ہی زیادہ اچھا ہوا تھا۔ اگر عام حالات ہوتے تو وہ بہت خوش ہوتی، لیکن اس وقت اس کا دل خون کے آنسو بہا رہا تھا۔ وہ بس حسرت بھری نظروں سے دوسرے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت صرف اور صرف وائوا کی ہی ٹینشن میں تھے، جن کی پڑھائی کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ کاش کہ اس کے تایا جان اس کا رشتہ نہ ڈالتے تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ اسے اپنے تایا جان سے انتہائی حد تک نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر چھٹی سے کچھ دیر پہلے سب دوستیں اکٹھی ہوئی تو اس نے سب کو یہ دلدوز خبر سنائی تھی۔ ہر کوئی یہ حیران تھا کہ اتنی اچھی پڑھنے والی لڑکی اور اتنی محنت کرنے والی لڑکی اچانک بیچ میں سے شادی کیسے کر سکتی ہے۔ عثمان نے یہ سنا تو وہ پوری طرح ہتے سے اکھڑ گیا۔ وہ پہلے ہی سال سے اس سے محبت کرتا آ رہا تھا۔ اسے انتظار تھا کہ کب ڈگری پوری ہوتی اور وہ اسے شادی کے لیے پرپوز کرتا۔ اس کے لیے اپنی پڑھائی اتنی ہی ضروری تھی جتنی نینا کے لیے۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ نینا اس طرح درمیان سے شادی کر کے چلی جائے گی۔ نینا کی بات پر اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کیا مطلب نینا، شادی؟ یہ شادی کی بات کہاں سے آ گئی؟ وہ ہکا بکا سا نینا کو دیکھ رہا تھا جو بنا کچھ کہے بس اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ایسا نہ کرو نینا، محبت کرتا ہوں میں تم سے یار۔ میں نے کبھی اظہار نہیں کیا لیکن مجھے لگا کہ تمہیں معلوم ہوگا۔ ہمارے گروپ میں ہر کسی کو اس بات کا احساس ہے کہ میں تمہارے لیے ایک ایسی فیلنگز رکھتا ہوں۔ کیا تمہیں خبر نہیں؟ سب دوستوں کے سامنے ہی اس نے نینا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا اور وہ ایک دم شرمندہ ہو گئی تھی۔ جذبات سے تو اس کے وہ بھی واقف تھی، لیکن نہ اس نے کبھی پذیرائی کی تھی اور نہ ہی کبھی اس حوالے سے سوچا تھا۔ عثمان، میں بہت مجبور ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا میں ایک گاؤں کے ان پڑھ وڈیرے سے شادی کر کے خوش رہ سکتی ہوں؟ میں نے ساری زندگی شہر میں گزاری ہے، بمشکل میں 1 یا 2 دفعہ گاؤں گئی ہوں۔ میں کیسے ساری زندگی گاؤں میں گزارا کرنے کی خواہش رکھوں گی؟ میرا تو خود اپنا دم گھٹ رہا ہے یہ سوچ کر کہ میری شادی ایک ایسے شخص سے ہو رہی ہے جس نے شاید ہی کبھی اسکول کی شکل بھی دیکھی ہو۔ لیکن میرے ماما بابا کا یہی فیصلہ ہے۔ وہ سر جھکائے اپنی بے بسی کو بیان کر رہی تھی اور عثمان بس یکٹک سے دیکھا جا رہا تھا۔ بات کرو اپنے بابا جان سے، منع کرو انہیں۔ اگر شادی ہی کرنا چاہتے ہیں وہ تمہاری، تو میں اپنے گھر والوں سے بات کرتا ہوں۔ میں خود اپنی ماما کو بھیجوں گا رشتہ دے کر۔ تم بتاؤ انہیں کہ تمہیں نہیں کرنی ہے شادی۔ عثمان ایک دم ہی بے قرار ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے عثمان، کیا میں نے بات نہیں کی ہوگی؟ 2 دن سے میں اپنے کمرے میں بند تھی، میں نے کھانا تک نہیں کھایا، لیکن نہ ماما نہ بابا دونوں میں سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔
ماما نے بابا کی پگڑی کی لاج رکھنے کو کہہ دیا ہے، اور ہم گاؤں والوں کے لیے پگڑی کیا ہوتی ہے شاید اس کا احساس تمہیں نہ ہو۔ نینا کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم بات نہیں کر سکتی ہو تو میں خود شام میں تمہارے گھر آ رہا ہوں، میں خود تمہارے بابا جان سے بات کروں گا، عثمان نے دو ٹوک لفظوں میں کہا تھا، اور نینا کے ہوش اڑے تھے۔ خبردار جو تم نے یہ غلطی کی تو بابا جان میری اور تمہاری جان لے لیں گے، پلیز ایسا کچھ نہ کرنا عثمان۔ عثمان کی بات پہ وہ ایک دم گھبرا گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات چیت ہوتی، یونی کے باہر سے ہنگامے کی آواز آنا شروع ہوئی تھی۔ وہ لوگ دروازے کے قریب ہی تھے، اس لیے دوڑتے بھاگتے وہاں تک پہنچے تھے، کیونکہ شور کی آواز بڑھتی ہی چلی گئی تھی، اور سامنے کا منظر دیکھ کر نینا کے ہوش اڑے تھے۔ المیر خان کسی لڑکے کو بری طرح مار پیٹ رہا تھا، اس کے پیچھے اس کے آدمی بھی کھڑے تھے، اور پٹنے والا لڑکا کالج کا تھا، جس نے وائٹ کلر کا لیب کوٹ پہن رکھا تھا، اور یہ منظر دیکھنے کے بعد تو نینا کا منہ کھلا ہی رہ گیا تھا۔ سیاہ رنگ کا قمیص شلوار پہنے، کاندھوں پہ شال ڈالے، وہ پوری طرح ایک وڈیرا معلوم ہوتا تھا۔ کالج کے اسٹوڈنٹس آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہتے تھے، لیکن المیر کے آدمیوں کے ہاتھ میں موجود بندوقیں دیکھ کر کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی، اور وہ پٹنے والا لڑکا لہو لہان زمین پر لیٹا تھا۔ کتنے سالوں بعد وہ المیر کو دیکھ رہی تھی، لیکن اسے پہچاننا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ گاؤں کی وہ مردانہ وجاہت اس کے ہر انداز سے نمایاں ہوتی تھی، جو بچپن سے ہی اس کی ذات کا خاصہ تھی۔ شور کی آواز بڑھتی چلی جا رہی تھی، لیکن نینا کے اندر سناٹے اتر رہے تھے، اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ المیر خان اس لڑکے کو جان سے ہی مار دیتا اگر وہ کچھ نہ کرتی، اور یہی سوچ کے وہ فوراً درمیان میں کودی تھی۔ کیا کر رہے ہو المیر؟ جنگلی ہو گئے ہو گیا؟ وحشی درندے؟ غصے میں جو اس کے منہ میں آیا وہ کہتی چلی گئی۔ اسے دیکھ کر المیر نے اپنے ہاتھ روکے تھے، وہ اس لڑکے کو چھوڑ کر پیچھے ہٹا تھا۔ لینے آیا ہوں تمہیں۔ المیر نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا تھا، جو بلو جینس پہ وائٹ ٹاپ پہنے اس کی غیرت کو دھچکا پہنچا گئی تھی۔ مجھے لینے آئے تھے یا یہاں غنڈہ گردی کرنے آئے تھے؟ اور کس نے کہا تھا تم سے کہ مجھے لینے کے لیے آؤ؟ میں خود واپس گھر آ سکتی ہوں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ المیر سے کیا کہے، جس نے یہاں آ کر اتنا تماشا کھڑا کیا تھا۔ ارد گرد موجود سب لوگ حیرت سے نینا کو دیکھ رہے تھے۔ کون ہے نینا یہ؟ عثمان نے آگے بڑھ کر نینا کا بازو تھاما تھا۔ المیر نے بس ایک گہری نظر عثمان کے ہاتھ پر ڈالی تھی۔ کوئی نہیں ہے۔ گھر چھوڑ دو گے عثمان مجھے؟ اس نے پلٹ کر عثمان سے سوال کیا تھا، اور عثمان نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ المیر کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ میں لینے کے لیے ہی آیا ہوں تمہیں، بابا جان نے بھیجا ہے۔ المیر نے مٹھیاں بھیجتے اپنے غصے پہ قابو پایا تھا، جو اسے ذلیل کرنے کو تیار کھڑی تھی۔ میں عثمان کے ساتھ آ جاؤں گی، تم چلے جاؤ، وہ انتہائی بدتمیزی سے کہتے عثمان کے ہمراہ قدم بڑھانے ہی والی تھی کہ المیر نے ہاتھ بڑھا کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا، اور بنا کچھ کہے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیلا تھا۔ یہ دیکھ کر عثمان غصے میں آ گیا تھا۔ کون ہو تم اور یہ کیا تماشا ہے؟ عثمان نے المیر کا گریبان پکڑا تھا، اور المیر کے آدمیوں نے بندوق لوڈ کی تھی۔ یہ دیکھ کر نینا کے ہوش اڑے تھے۔ المیر نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے آدمیوں کو روکا تھا۔ ہونے والا شوہر نینا کا، آج تو تم نے اسے چھو لیا، لیکن اگر آج کے بعد اسے ٹچ کرنے کی کوشش بھی کی تو زمین کے اندر اتار دوں گا۔ شیر کی طرح غراتے ہوئے المیر نے انگلی اٹھاتے اسے دھمکی دی تھی، اور گاڑی میں بیٹھتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ نینا نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں تمہیں صرف جاہل سمجھتی تھی، گاؤں کا ان پڑھ اور گوار آدمی، لیکن تم ایک گنڈے بدماش ہوں گے یہ مجھے پتا نہیں تھا۔ کتنی بے رحمی سے مارا ہے تم نے اس اسٹوڈنٹ کو، اور عثمان کو کیا کہہ کر آئے ہو؟ وہی کہا ہے جو سچ ہے۔ آئندہ اگر اس نے تمہیں چھونے کی کوشش بھی کی تو میں اسے زمین کے اندر اتار دوں گا۔ تم میں تو غیرت رہی نہیں ہے، لیکن ہم میں ابھی غیرت باقی ہے۔ یہ اس طرح کا لباس پہن کر تم غیر مردوں کے سامنے کیسے آ جاتی ہو؟ چاچا جان نے تمہیں کبھی منع نہیں کیا؟ تیز رفتاری میں گاڑی چلاتے وہ اب بھی غصے میں تھا۔ کیا برائی ہے میرے کپڑوں میں؟ اور تم ہوتے کون ہو حاکم بننے والے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے شادی کر لوں گی؟ گاؤں میں جا کر تمہاری کنیز بن جاؤں گی؟ بھول ہے تمہاری، عثمان محبت کرتا ہے مجھ سے، شادی کرنا چاہتا ہے۔
اور مجھے لگتا ہے کہ وہی میرے لیے پرفیکٹ لائف پارٹنر ہوگا۔ بہتر یہ ہوگا کہ تم خود اس رشتے سے انکار کرو اور واپس گاؤں چلے جاؤ، حقارت سے کہتی وہ کھڑکی سے باہر نظر جما چکی تھی۔ المیر خان نے ایک زوردار بریک مارا تھا اور چر کی آواز کے ساتھ گاڑی رکی تھی۔ بازو سے نینا کو پکڑتے اس نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ شاید تمہیں معلوم نہیں ہے نینا، لیکن تم بچپن سے ہی میرے نام سے منسوب ہو۔ میں نے آج تک کبھی کسی معاملے میں ٹانگ نہیں اڑائی اور نہ ہی تمہیں کسی بات سے روکا ہے، لیکن اب ہمارا نکاح ہونے والا ہے اور جو کچھ تم کرتی پھر رہی ہو میری غیرت کو برداشت نہیں۔ آج تم نے میرے سامنے اس عثمان کا نام لے لیا ہے، لیکن اگر آج کے بعد میں نے کسی اور مرد کا نام تمہاری زبان سے سنا تو زبان کھینچ لوں گا۔ جھٹکے سے نینا کے چہرے کو چھوڑتے وہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنے لگا تھا۔ وہ ایک لمحہ اس کے ذہن میں بس گیا تھا جب عثمان نے اس کے بازو کو تھاما تھا۔ المیر کے لہجے نے نینا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر دی تھی۔ اگر نکاح سے پہلے وہ اسے لے کر اتنا پوزیسو تھا تو شادی کے بعد کیا ہوتا، یہ سوچ کر ہی اس کی روح کانپ اٹھی تھی۔ دیکھو المیر، یہ بچپن کے رشتے گاؤں میں ہوتے ہوں گے، یہاں شہر میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور شادی کے لیے دل کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ نینا نے کوشش کر کے اپنے لہجے کو نرم رکھا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اگر اس کی ضد اس شخص کو اور بھی زیادہ ہٹ دھرم بنا دے گی۔ گاؤں ہو یا شہر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم جس خاندان سے ہیں ہم اپنی ریتی رواج پر چلتے ہیں۔ میں نے ساری زندگی کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اور یہی وفاداری تم سے بھی چاہتا ہوں۔ آج جو کچھ میں نے برداشت کیا ہے وہ میں آئندہ برداشت نہیں کروں گا۔ عثمان کا نام بھی تمہاری زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ گاڑی کو پورچ میں روکتے اس نے اپنی آخری بات مکمل کی تھی اور نینا کو گاڑی سے اترنے کا اشارہ دیا تھا۔ نینا کو اب جا کر احساس ہوا تھا کہ وہ اپنے گھر پہنچ چکی ہے۔ اس نے تیزی سے اپنا بیگ کھول کر ایک بڑی سیاہ رنگ کی چادر نکالی تھی اور سر سے پاؤں تک خود کو چادر میں چھپا لیا تھا۔ اس کی یہ حرکت دیکھتے ہی المیر کے ہونٹوں پر دھیمی طنزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اوہ، تو اتنی آزاد ہو تم؟ اس کے جملے نے نینا کے اندر آگ سلگائی تھی۔ بنا کچھ کہے وہ اندر چلی گئی تھی اور المیر نے گاڑی کی سیٹ سے اپنی پشت ٹکائی تھی۔ اسے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ نینا اتنی ضدی اور ہٹ دھرم ہوگی۔ اس نے ساری زندگی کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر نہ دیکھا تھا۔ اسے بچپن سے معلوم تھا کہ وہ نینا کے ساتھ منسوب ہے، اسی لیے اس کے دل نے صرف نینا کا ہی نام لیا تھا۔ لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ شہر میں رہنے والی اس کی یہ بچپن کی منگ شہر کی رنگین ہواؤں میں رنگ چکی ہوگی۔ لیکن کیا وہ اس کے ساتھ اس کے گاؤں، اس کی حویلی میں رہ سکے گی؟ یہ وہ سوال تھا جس نے المیر کے اندر بے چینی پیدا کی تھی۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے ایسے ہی گاڑی میں بیٹھا رہا، اور پھر جب حویلی کے اندر داخل ہوا تو ایک لمحے کو حیران رہ گیا۔ نینا اس کی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی، لیکن یہ وہ نینا نہیں تھی جو اسے میڈیکل کالج کے باہر ملی تھی۔ سفید رنگ کا قمیص شلوار پہنے، سر سے دوپٹہ لیے، نظر جھکائے بیٹھی، یہ تو کوئی اور ہی اپسرا تھی۔ ایک لمحے کو المیر کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، لبوں پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ کچھ دیر پہلے والے سارے شکوک و شبہات کہیں دور چلے گئے تھے۔ اسے لگا تھا کہ یہی وہ لڑکی ہے جو اسے اور اس کی حویلی کو سنبھال سکتی ہے۔ وہ خاموشی سے نینا کے سامنے ہی صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ نینا نے چور نظروں سے اسے دیکھا تھا لیکن کچھ نہ بولی تھی۔ دیکھ رہے ہو المیر، ہماری بچی کو کتنی سیدھی سادی اور پیاری ہے۔ تائی جان نے نینا کی بلائیں لی تھی اور دل ہی دل میں المیر اپنی ماں کی سادگی پہ ہنس رہا تھا۔ نینا ہمارے گھر کی بہو بنے گی تو میں تو ساری ذمہ داریاں اور چابیاں نینا کے حوالے کر دوں گی۔ گاؤں کی پنچایت سے لے کر عورتوں کی ذمہ داریوں تک سب کچھ نینا کے حوالے کر دوں گی تو مجھے سکون آ جائے گا۔ اس کی تائی محبت بھرے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ دل ہی دل میں ان سے نفرت محسوس کر رہی تھی۔ جا نینا، ٹیبل لگواؤ کھانے کی۔ جویریہ خانم نے اسے وہاں سے اٹھایا تھا کہ کہیں مبادا وہ کچھ کہہ ہی نہ دے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر خیرہ کے پاس چلی گئی تھی۔ بھابی جان آپ سے ایک بات کہہ رہی تھی۔ جویریہ خانم نے نظریں جھکائے اپنی جٹھانی سے بات شروع کی تھی۔ بولو جویریہ خانم۔ زنیرہ خانم نے محبت سے اپنی دیورانی کو دیکھا تھا۔ بھلے ہی وہ بہت عرصے بعد ملتی تھی لیکن ان دونوں کے درمیان ہمیشہ سے بہت محبت تھی۔ نینا تھوڑی جذباتی ہے، تھوڑی ضدی ہے، اسے جلدی کوئی بات سمجھ نہیں آتی،
لیکن اگر ایک بار وہ کسی رنگ میں رنگ جائے تو پھر اس سے زیادہ اچھا اور محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تمہید باندھتے جویریہ خانم نے بات آگے بڑھائی تھی۔ دراصل وہ گاؤں کے ماحول کا سوچ کر گھبرا رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے کہ اس کے لیے سب کچھ نیا ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ ایسے میں آپ اس کا خیال رکھیں، اسے ایک دم ساری ذمہ داریوں کا بوجھ نہ دیجیے گا، پہلے اسے گاؤں کی فضا کو محسوس کرنے دیجیے گا۔ جویریہ خانم کی بات پر زنیرہ خانم مسکرا اٹھی تھی۔ کیوں فکر کرتی ہو خانم، بیٹی ہے میری نینا، اور اپنی بیٹی کو ایک ماں اچھی طرح سمجھتی ہے۔ جویریہ خانم کی آدھی پریشانی حل ہو گئی تھی، مگر ایک بات ابھی بھی باقی تھی، وہ جویریہ کی پڑھائی۔ اس کی 2 سال کی پڑھائی ابھی باقی ہے، اس نے بہت محنت کی ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس کی محنت ضائع چلی جائے۔ زنیرہ خانم نے اپنی جگہ سے اٹھ کر جویریہ خانم کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کیوں فکر کرتی ہو جویریہ، میں کوئی غیر ہوں کیا؟ ابھی اس کی چھٹیاں ہونی ہیں تو میں اسے اپنے ساتھ گاؤں لے کر جا رہی ہوں۔ رخصت ہو کر وہ 6 مہینے گاؤں میں رہے گی اور پھر میں خود اسے تمہارے پاس لا کر چھوڑوں گی۔ اس کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی تو دیکھنا، المیر سے کہہ کر گاؤں میں بڑا سا ہسپتال بنواؤں گی۔ ہمارے گاؤں میں عورتوں کے لیے کوئی ہسپتال نہیں ہے، ہماری نینا گاؤں کی عورتوں کے لیے مسیحا بن جائے گی۔ جٹھانی کی بات سن کر جویریہ خانم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، ایک سکون ان کے اندر اتر گیا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی زنیرہ خانم کو گلے سے لگایا تھا اور المیر نے گہرا سانس لیا تھا۔ نینا کے منہ سے عثمان کا نام سننا، عثمان کا اس کا بازو پکڑنا، نینا کے کپڑے، اس کی دوستیں، وہ اپنی بیوی کو بھلا کیسے اس طرح شہر میں چھوڑ سکتا تھا جبکہ وہ عثمان کی محبت کا دم بھر رہی تھی۔ بنا کچھ کہے وہ اٹھ کر اپنے بابا جان والے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس کے بابا جان کمرے میں نہیں تھے، وہ یوں ہی ایک کتاب اٹھائے کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا تھا۔ گاؤں کے کچھ معاملات تھے جنہیں ڈسکس کرنے کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ کچھ لمحوں تک وہ یوں ہی کتاب پر نظر دوڑاتا رہا اور پھر اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اسے لگا اس کی ماما زنیرہ خانم ہوں گی، اس لیے اس نے پلٹ کر نہ دیکھا، لیکن اس کے کانوں میں جو آواز پڑی وہ سن کے وہ بری طرح چونک اٹھا۔ تایا جان، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، میں آپ کے ان پڑھ بیٹے سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے بابا جان کو بہت منع کیا، اماں سے بھی کہا، لیکن وہ میری بات ہی نہیں سمجھتے۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں، ڈاکٹر بن رہی ہوں، المیر جیسے انسان سے کیسے شادی کر لوں جس نے اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی؟ نہ ہی میں گاؤں میں گزارا کر سکتی ہوں اور نہ ہی میں ایک جاہل شخص کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتی ہوں۔ اس کے پیچھے کھڑی نینا نے ہمت کر کے ساری بات اپنی تایا جان سے کہتی تھی، بنا یہ جانے کہ وہ اس کا تایا نہیں بلکہ المیر تھا۔ دونوں باپ بیٹوں کی وجاہت ایک جیسی ہی تھی، اس لیے وہ فرق نہ کر پائی تھی۔ ویسے بھی ان کا ان لوگوں سے اتنا واسطہ ہی کہاں رہا تھا۔ نینا کی بات مکمل ہوتے ہی المیر نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ نینا کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی، وہ ایک دم ہی گھبرا گئی تھی۔ المیر قدم قدم اس کے قریب آیا تھا۔ ان پڑھ، جاہل، گوار، جو چاہے کہہ لو، لیکن تمہارے نصیب میں ہی ہوں۔ اس نے بڑی سختی سے نینا کا بازو پکڑا تھا۔ شکر کرو کہ بابا جان یہاں نہیں تھے، ورنہ اب تک تمہاری لاش زمین پر پڑی ہوتی۔ ہمارے خاندان کی لڑکیوں کو اس بے باکی کی اجازت نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ تمہارے اندر سے حیا ختم ہو گئی ہے، یا پھر اس عثمان کی محبت میں پاگل ہو گئی ہو۔ کیا تعلق ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ المیر نے غصے میں سوال کیا تھا، اور اس نے ضدی لہجے میں وہ جواب دیا تھا جو شاید اسے نہیں دینا چاہیے تھا۔ بہت گہرا تعلق ہے میرا عثمان کے ساتھ، ہر حد سے پار، ہر دائرہ کو توڑ کے۔ میں اس کی ہوں اور وہ میرا۔ اکثر کالج کے بعد وہ مجھے اپنے فلیٹ بھی لے جاتا ہے۔ نینا نے اپنی گردن کی طرف سے اپنے بال پیچھے کیے تھے۔ پتہ ہے اس کی محبت میں نشان کہاں کہاں ہے؟ یہاں، نینا نے اپنی گردن پہ انگلی رکھی تھی۔ یہاں، اس بار اس نے اپنے دل کو پوائنٹ کیا تھا۔ یہاں، اس نے اپنے لبوں کو چھوا تھا، اور المیر نے ایک لمحے میں ہی زوردار تماچا اس کے منہ پہ دے مارا تھا۔ بے غیرت، بے حیا! وہ لڑکھڑا کر زمین پر گری تھی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر یہ جھوٹ کہا تھا کہ المیر شادی کے لیے انکار کر دے، بنا یہ جانے کہ وہ کس فطرت کا بندہ تھا۔ اپنے نام سے منسوب کوئی بھی شے وہ نہ ہی کسی کے حوالے کر سکتا تھا اور نہ ہی کسی اور کی دسترس اسے اس پر قبول تھی۔ پھر نینا تو بچپن سے اس کے نام کے ساتھ منسوب تھی۔
اسی لیے شادی نہیں کرنا چاہتی میں تم سے۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھے وہ چیخ اٹھی تھی، تم انسان نہیں جانور ہو۔ المیر نے آگے بڑھ کر اسے کھینچ کر کھڑا کیا تھا، اور اب اسی جانور کے ساتھ تمہیں ساری زندگی گزارنی ہے۔ محبت کے جو نشان تمہیں تمہارے عاشق نے دیے ہیں نا، جب میں انہیں اپنی نفرت سے مٹاؤں گا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ جانور کسے کہتے ہیں۔ ایک آخری نگاہ اس پر ڈالتے وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا، اور نینا اپنی جگہ سکتے میں کھڑی رہ گئی تھی۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی ضد میں آ کر یہ کیا کہہ دیا ہے۔ آگے کیا ہونے والا تھا یہ سوچ کر ہی اس کی روح کانپ رہی تھی۔ المیر کا سانس دھونکی کی طرح چل رہا تھا، ضبط کی شدت سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ مٹھیاں بھیجتے وہ اپنے کمرے میں دیوانوں کی طرح ٹہل رہا تھا۔ نینا کی باتیں، اس کے جملے المیر کے کانوں میں گونج رہے تھے، جس طرح اس نے اپنے وجود کے ہر حصے پر عثمان کی محبت کی نشاندہی کی تھی۔ المیر کو لگا تھا کہ وہ اپنی غیرت سمیت دفن ہو جائے گا۔ جس لڑکی کی وجہ سے اس نے ساری زندگی کبھی کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا، وہ لڑکی انتہائی بے باکی سے اس کے سامنے کسی اور سے اپنی محبت کا اعتراف کر رہی تھی۔ المیر کو اس کی ہر ایک بات نے ٹھیس پہنچائی تھی۔ نہ وہ جانور تھا، نہ درندہ، نہ ہی وہ اس پر ہاتھ اٹھانے کے بارے میں کبھی سوچ سکتا تھا، لیکن اسے اس نہج پہ لانے والی وہ خود تھی۔ المیر بیٹے، قاضی صاحب کا انتظام کر لو اور اپنے دوستوں کو بھی بلوا لو، میں چاہتی ہوں کہ تمہارے دوست ضرور شریک ہوں۔ زنیرہ خانم المیر کے کمرے میں آئی تھی اور بات کرتے کرتے ایک دم خاموش ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ انہیں احساس ہوا تھا کہ وہ نارمل نہیں ہے۔ المیر نے گہرا سانس خارج کیا تھا۔ آپ کی بھتیجی سے زیادہ بڑا مسئلہ اور کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ وہ شہری ماحول میں پلی بڑھی ہے، آپ کو لگتا ہے وہ ہمارے گاؤں کے رواجوں کو سمجھ پائے گی؟ تھکا ہارا سا وہ بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ زنیرہ خانم نے اس کی بات سن کر چونک کر اس پر ایک گہری نظر ڈالی تھی۔ کچھ کہا ہے اس نے تم سے؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ بیٹے کے انداز بتا رہے تھے کہ ضرور کوئی معاملہ تھا۔ بات کیا ہوگی اماں، جانتی تو ہیں آپ اسے، ضدی ہے، اکھڑ ہے، اور شہر کی ہوا کھا کر تو پوری طرح ہی بگڑ گئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کہیں یہ شادی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی نہ ثابت ہو جائے۔ زنیرہ خانم اس کی بات کو سمجھتے ہوئے اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ ایسا نہیں سوچتے، بچی ہے، محبت سے ہم اسے سنبھالیں گے تو سنبھل جائے گی۔ اور تمہیں پتا ہے کہ تمہارا رشتہ تمہارے بابا نے نہیں ڈالا، بلکہ تمہارے چچا نے خود یہ رشتہ مانگا ہے۔ ویسے تو بچپن سے ہی تم دونوں کا رشتہ طے تھا، لیکن 2 مہینے پہلے تمہارے چچا خاموشی سے گاؤں آئے تھے، اس بارے میں کسی کو علم نہیں ہے۔ دراصل تمہارے چچا کو کینسر ہو گیا ہے، اور تم تو جانتے ہو کہ نینا ان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ وہ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے سے رخصت کرنا چاہتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ نینا کو صرف تم ہی سنبھال سکتے ہو۔ اسی وجہ سے ہم نے بھی اتنی جلدی شادی کا فیصلہ لیا ہوا ہے نا۔ ہم بھی چاہتے تھے کہ نینا ڈاکٹر بن جائے۔ میں جانتی ہوں اس شادی سے فی الحال خوش نہیں ہے کیونکہ اس کی ڈگری داؤ پر لگ رہی ہے، لیکن ہم چاہ کر بھی اسے یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کے بابا جان بس کچھ عرصے کے مہمان ہیں، کیونکہ یہ بات جویریہ خانم کو بھی پتہ نہیں ہے۔ تو میں صرف نینا کو ہی نہیں، اپنی چچی کو بھی سنبھالنا ہے۔ المیر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی وہ اسے دل دہلانے والی خبر سنا گئی تھی۔ وہ بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے تو یہ سب معلوم ہی نہیں تھا۔ مجھے آپ لوگوں نے کچھ کیوں نہیں بتایا اماں جان؟ اپنی جان سے پیارے چچا کے حوالے سے ایسی خبر سن کر اسے انتہائی تکلیف پہنچی تھی۔ بتانا چاہتی تھی بیٹا، بس موقع نہیں ملا اور ہم جلد بازی میں شہر آ گئے، اور پھر جویریہ اور نینا کو کسی بات کا علم نہیں ہے، اس لیے میں نے ان کے سامنے تمہارے ساتھ کوئی بات چیت بھی نہیں کی۔ میں چاہتی ہوں کہ نینا کو ابھی کچھ بھی پتہ نہ چلے۔ افروز خان کے سوا ان کا اور کوئی نہیں ہے۔ اب نینا تم سے جڑ جائے گی تو انہیں سہارا مل جائے گا، اس لیے زیادہ فکر نہ کرو۔ جب نینا کو اندازہ ہوگا کہ اس کی شادی تم سے کیوں اور کس لیے کروائی گئی تو وہ خود نارمل ہو جائے گی۔ ہاں، بس ایک وعدہ چاہتی ہوں میں تم سے۔ زنیرہ خانم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا اور بیٹی سے وعدہ طلب کیا تھا۔ کیسا وعدہ؟ اس نے چونک کر اماں کو دیکھا تھا۔ جانتا تھا کہ کوئی معمولی بات تو نہ ہوگی کہ جس پر انہیں وعدہ چاہیے تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ساری زندگی نینا کا ساتھ نبھاؤ، کبھی بھی کسی کمزور لمحے میں اسے چھوڑنے کے بارے میں ہرگز نہ سوچنا،
اور ہاں، اس کی میڈیکل کی تعلیم پوری کروانا تمہارا فرض ہے۔ اس بچی نے بہت محنت کی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ جڑنے کے بعد اس کی یہ محنت ضائع چلی جائے۔ ویسے بھی ہمارے گاؤں کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اچھا ہے گاؤں کے وڈیری کی بیوی ہی ڈاکٹر بنے گی تو گاؤں کی عورتوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی اور انہیں بھی آسانی ہوگی۔ اپنی ماں کا مانگا ہوا وعدہ سن کر وہ کتنی ہی دیر خاموش رہا تھا۔ نینا کا ساتھ وہ کبھی نہیں چھوڑنے والا تھا، یہ بات طے تھی، لیکن اسے دوبارہ کالج بھیجنا اس کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ کاش کہ نینا نے اس کے سامنے عثمان کی محبت کا دم نہ بھرا ہوتا تو وہ خود اسے اس کی ڈگری پوری کرنے میں مدد کرتا۔ وعدہ کروں مجھ سے؟ زنیرہ خانم نے اسے مجبور کیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس کی ماں وہ ہستی تھی جو کبھی کسی کا برا نہیں چاہ سکتی تھی۔ گاؤں کی ہر عورت بے جھجک ہو کر زنیرہ خانم کے پاس اپنے مسائل لایا کرتی تھی، اور اب یہاں تو بات ان کی ہر دل عزیز بھتیجی کی تھی جس سے انہیں ہمیشہ سے بہت ہی محبت تھی۔ نینا کا بچپن گاؤں میں ہی گزرا تھا۔ وہ 10 سال کی تھی جب افروز خان نے شہر میں اپنا گھر بسایا تھا اور اپنی بیٹی اور بیوی کو لے کر شہر آ گئے تھے۔ گاؤں میں ہونے والی کچھ دشمنیوں کی بدولت انہیں گاؤں چھوڑنا پڑا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ بہت ہی کم کبھی گاؤں کا چکر لگاتے۔ نینا تو اس وقت بھی نہ آتی جب جویریہ خانم اور افروز خان گاؤں آتے۔ وہ شہر میں ہی ملازموں کے ساتھ ٹھہر جایا کرتی تھی۔ اسے گاؤں سے اب محبت نہیں رہی تھی۔ وہ اپنی اور المیر کی بچپن کی دوستی کو بھول چکی تھی، وہ دوستی جو المیر کو اب بھی یاد تھی، وہ محبت جو المیر کے سینے میں اب بھی دھڑکتی تھی۔ المیر 15 سال کا تھا اور وہ 10 سال کی جب وہ دونوں جدا ہوئے تھے، اور اب جب قسمت نے ان کا ملن لکھ رہی تھی تو سب کچھ تہس نہس ہو چکا تھا۔ بیٹے سے بات کر کے زنیرہ خانم کو تسلی ہو گئی تھی۔ وہ اپنی زبان کا پکا تھا، اپنے بابا کی طرح اپنے وعدوں کی لاج رکھنے والا۔ 2 دن بہت تیزی سے گزرے تھے۔ ہفتے کا دن چلا آیا تھا۔ نہ ہی ان 2 دنوں میں اس نے نینا کی شکل دیکھی تھی اور نہ ہی نینا کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ہفتے کی صبح عثمان نے اسے فون کیا تھا اور اس سے اپنی محبت کا ساتھ مانگا تھا۔ کتنی ہی دیر نینا خاموش رہی تھی۔ عثمان، آج میرا نکاح ہے، ٹوٹے بکھرے لہجے میں اس نے عثمان کو بس اتنا ہی کہا تھا۔ المیر کے تھپڑ نے اس کے دل کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ جانتی تھی کہ وہ گاؤں کا جاہل مرد ساری زندگی اسے اسی طرح رکھے گا اور وہ گھٹ گھٹ کر جینا نہیں چاہتی تھی۔ تم کہو تو میں آؤں تمہارے بابا سے بات کرنے؟ وہ جذباتیت کی عروج پر تھا۔ کتنی ہی بار وہ یہ سوال پوچھ چکا تھا، لیکن ہر بار نینا نے اسے انکار کیا تھا۔ جانتی تھی کہ اس کے بابا عثمان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ پلیز نینا، ہمت کرو، آنے دو مجھے۔ اس طرح تو تم اس ان پڑھ گنوار کے ساتھ گاؤں چلی جاؤ گی۔ تمہاری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ پلیز عثمان، ابھی صبر کرو، ابھی یہ سب ممکن نہیں ہے۔ تائی جان نے کہا ہے کہ شادی کے بعد وہ میری پڑھائی مکمل کروائیں گی، میں واپس شہر آؤں گی اور پھر میں کسی نہ کسی طرح اس رشتے سے جان چھڑوا لوں گی، لیکن ابھی صحیح وقت نہیں ہے۔ تایا جان بھی یہی ہیں اور بابا کا تو تمہیں پتہ ہے نا۔ اس نے سختی سے عثمان کو انکار کیا تھا اور فون بند کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے المیر خان، اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ اگر تم گاؤں کے ضدی وڈیرے ہو تو میں بھی نین تارا ہوں، دیکھ لوں گی تمہیں اچھی طرح۔ تمہاری مردانگی کا جنازہ میرے ہی ہاتھوں نکلے گا۔ وہ نفرت کی انتہاؤں پر تھی۔ کہاں شام کے 4 بجے پتہ ہی نہ چلا۔ سرخ دوپٹہ لیے تائی اماں جب اس کے کمرے میں پہنچی تو اسے ہوش آیا تھا کہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ تائی جان نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا، تیار کیا تھا اور پھر آئینے کے سامنے لے جا کر اسے کھڑا کر دیا تھا۔ سفید رنگ کی قمیض شلوار پر سرخ رنگ کا دوپٹہ پہنے، ہاتھوں میں سرخ چوڑیاں، سرخ لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل، بالوں میں پراندر ڈال کر انہیں آگے کی جانب چھوڑا گیا تھا۔ پرفیوم کی مہکتی خوشبو اور سفید کھوسے، گلے میں سونے کا چھوٹا سا چمکتا ہوا چین لاکٹ اور اسی کے ساتھ کی بالیاں۔ وہ ایک سادہ سی دلہن تھی لیکن روپ اس پر ٹوٹ کر آیا تھا۔ تائی جان کے ہمراہ وہ کمرے سے باہر نکلی تو دل جیسے بے قابو ہونے لگا تھا۔ وہ شخص جسے وہ ہرگز بھی پسند نہ کرتی تھی وہ اس کی زندگی میں شامل ہو رہا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ نیچے آئی تھی اور پھر ایک دم چونک اٹھی تھی، کیونکہ ایک کمرے میں کچھ لڑکیاں موجود تھیں جنہیں وہ ہرگز بھی نہ پہچانتی تھی۔ اس نے اپنی کسی دوست کو تو انوائٹ نہ کیا تھا، پھر یہ لڑکیاں کون تھیں؟
شہر کی لڑکیاں معلوم ہوتی تھیں، ساتھ ہی کچھ رشتہ دار بھی تھے جنہیں وہ پہچانتی تھی۔ وہ حیرانگی سے ان لڑکیوں کو دیکھتی ہوئی بیٹھ گئی تھی اور وہ لڑکیاں اسے دیکھ کر اس کی تعریف کرنے لگی تھی۔ ان کے انداز کی بے تکلفی کہہ رہی تھی کہ جیسے وہ نینا سے اچھی طرح واقف ہوں، لیکن وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، نینا کو کچھ علم نہیں تھا۔ اور پھر قاضی صاحب چلے آئے تھے۔ بہت مشکل سے اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے قبول ہے کہا تھا اور خود کو المیر خان کے نکاح میں دے دیا تھا۔ نکاح کے بعد جب سب نے مبارکباد دی تو وہی چاروں لڑکیاں اس کے قریب چلی آئیں، اور تب نینا نے سوال کیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اور آگے سے ملنے والے جواب نے نینا کے ہوش اڑائے تھے۔ جب انہوں نے بتایا کہ وہ المیر خان کی فرینڈز ہیں، نینا نے سر سے پاؤں تک ان سجی سنوری لڑکیوں کو دیکھا تھا اور اس کا دل چاہا تھا کہ وہ المیر خان کو آگ لگا دے۔ عزت اور غیرت کا راگ الاپنے والا اپنے ہی نکاح پہ غیر لڑکیوں کو دوست بنا کر لے آیا تھا اور کسی نے کوئی سوال تک نہ کیا تھا۔ المیر کی یہ شہری دوستیں کہاں سے پیدا ہو گئی تھی، اسے کچھ علم نہ تھا، لیکن ہاں ان کی خوبصورتی اور ان کی تیاری دیکھ کر نینا کو ایک عجیب سا حسد محسوس ہوا تھا۔ کیا المیر کے ارد گرد اور بھی پڑھی لکھی شہری لڑکیاں تھیں جو اسے ٹکر دینے کے قابل تھیں؟ عجیب سی سوچوں نے اس کا احاطہ کیا تھا۔ چونکہ نکاح ہو چکا تھا اس لیے باہر المیر خان کے ساتھ لاؤنج میں بٹھا دیا گیا۔ رسم شروع ہوئی تھی اور تائی جان نے دونوں کی بلائیں لیتے ہوئے منہ میٹھا کروایا تھا۔ المیر نے ایک نظر بھی نینا پر نہ ڈالی تھی۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ جب بھی وہ چاروں لڑکیاں المیر کے پاس چلی آئی تھی، اس سے مبارکباد دے رہی تھی، المیر کے چہرے پر انہیں دیکھ کر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ تم لوگ ضرور آؤ گے۔ ان کے پیچھے ہی 2-3 لڑکے اور بھی کھڑے تھے۔ نینا بس چور آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیوں نہیں آتے المیر تمہاری شادی میں؟ ہم نہ آتے تو ہماری دوستی پہ لعنت ہوتی۔ اتنے سال ساتھ گزارنے کے بعد کیا ہم ایک دوسرے کی اتنی بڑی خوشیوں میں بھی شریک نہیں ہوں گے؟ ایک لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور نینا نے بہت غور سے اسے دیکھا تھا۔ ایسے لگا تھا جیسے وہ المیر سے بہت ہی کلوز ہو۔ اپنی مسز سے انٹروڈیوس نہیں کرواؤ گے؟ دوسری لڑکی نے مسکرا کر پوچھا تھا، اور المیر نے گہرا سانس بھرتے نینا کو انٹروڈیوس کروانا شروع کیا تھا۔ نینا، یہ مایا ہے اور یہ رانیہ، وہ پیچھے میرا فرینڈ کامل ہے اور اس کے ساتھ جمیل، اور یہ فرحین اور دعا۔ اس نے تقریباً سارے ہی دوستوں سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ نینا نے سپاٹ چہرہ لیے بس انہیں آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تھا، جبکہ ان سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ ارے یہ تو بتاؤ المیر کہ ہم نے کتنے سال ایک ساتھ گزارے ہیں؟ دعا نے ہنس کر کہا تھا، اور المیر مسکرا دیا تھا۔ ہم چاروں نے 6 سال ایک ساتھ US میں گزارے ہیں۔ اس نے آہستگی سے جیسے پٹاخہ پھوڑا تھا، اور نینا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ 6 سال US میں؟ اسے لگا تھا جیسے وہ جھوٹ کی انتہا پر ہو۔ جسے اردو بھی ڈھنگ سے بولی نہیں آتی تھی، وہ 6 سال US میں بھلا کیا کرتا؟ وہ بس حیرت سے اور بے یقینی سے المیر کو اور اس کے دوستوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب بھی فرحین کہنے لگی، پتہ ہے آپ کو نینا، ہماری یونیورسٹی کا ٹاپر تھا المیر۔ ہمارے پروفیسر تک المیر کی بہت تعریف کرتے تھے۔ US سے لاء کی ڈگری لینے کے باوجود بھی جس طرح المیر نے اپنے گاؤں اور گاؤں کے لوگوں کو سنبھالا ہے، واقعی وہ قابل تعریف ہے۔ فرحین نے مسکراتے ہوئے المیر کی تعریف کی تھی، اور نینا کو لگا تھا جیسے کسی نے اس کے قدموں سے زمین کھینچ لی ہو۔ US سے لاء کی ڈگری؟ زیر لب بڑبڑاتے اس نے المیر کی جانب دیکھا تھا، جو اسے دیکھنے کے بجائے اپنے دوستوں میں مصروف تھا۔ ارے نینا بھابھی کو کیا بتا رہی ہو؟ کزن ہے وہ المیر کی، کیا انہیں نہیں پتا ہوگا؟ پیچھے سے المیر کے دوست کمال نے اسے ٹوکا تھا، اور وہ شرمندہ ہو کر مسکرا دی تھی، جبکہ اس بات پر المیر نے ایک گہری نظر نینا کے وجود پر ڈالی تھی، وہ جو اب بھی بس بے یقینی کے عالم میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھ کر باہر چلا گیا تھا، اور وہ اپنی جگہ بیٹھی ہی رہ گئی تھی۔ یہ جھوٹ تھا، فریب تھا، کوئی سراب تھا، یا پھر کیا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جسے جاہل، گوار، پینڈو سمجھتی تھی، وہ ایک لائر تھا۔ نہیں، ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا، اس کے دل نے خود ہی نفی کی تھی، اور اتنے میں تائی جان اس کے پاس چلی آئی تھی۔ کیا بات ہے میری بچی، کن سوچوں میں گم ہو؟ اپنے سینے سے لگاتی وہ اس کے ماتھے کو چوم رہی تھی۔ تائی جان، المیر US میں کتنے سال رہے ہیں؟ نینا نے گھما کر سوال پوچھا تھا۔
تقریباً 6 سال بیٹے اس نے اپنا گریجویشن وہیں سے مکمل کیا اور پھر لاء کی ڈگری بھی وہیں سے لی، تو کافی عرصہ وہ ہم سے دور رہا۔ تم تو گاؤں نہیں آتی تھی اس لیے شاید تمہیں علم نہ ہو، لیکن المیر نے 6 سال ہم سے دور رہ کر گزارے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ وہ اپنی یونیورسٹی کا ٹاپر تھا، آج بھی اس کے پروفیسرز اسے یاد کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ گولڈ میڈلسٹ ہے۔ اور یہ بات میرے لیے بہت فخر کا باعث ہے کہ میرے بچے نے گاؤں کے اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ اس نے 10ویں جماعت تک گاؤں کے چھوٹے سے اسکول میں ہی پڑھائی کی، اور جب وہ ملک سے باہر گیا تو اس نے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ کر ثابت کر دیا کہ وہ ہمارا خون ہے، ہمارے گاؤں کی مٹی سے بنا ہے، محنت کرنے والا اور کبھی ہار نہ ماننے والا۔ تائی جان نے بہت فخریہ انداز میں اسے یہ خبر سنائی تھی، اور وہ بس آنکھیں بند کیے صوفے کی پشت سے سر ٹکا گئی تھی۔ اپنے لفظوں پر اسے پچھتاوا ہوا تھا، بنا جانے ہی وہ اسے کتنا کچھ سناتی چلی گئی تھی، کتنی بار اس نے اسے گوار دیہاتی کہا تھا، لیکن کیوں المیر نے ایک بار بھی اسے نہ بتایا تھا کہ وہ پڑھا لکھا ہے۔ اپنے آپ میں شرمندہ ہوتی، وہ مستقبل کے حوالے سے بے انتہا فکر مند تھی۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ اس کی شادی ایک ان پڑھ انسان سے نہیں ہو رہی ہے، لیکن وہ گاؤں والا تھا اور ریتی رواج کا پابند تھا۔ یہ بات بھی اس کے لیے ناقابل قبول تھی۔ سب مہمانوں کے جانے تک رات کے 7 بج گئے تھے، اور پھر تایا جان نے کہا تھا کہ ہم واپس گاؤں لوٹیں گے۔ افروز خان نے بڑے بھائی کو یہیں روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ کل گاؤں میں صبح سے جشن ہوگا، اسی لیے ہمارا جانا ضروری ہے، اور پھر وہ سب ایک قافلے کی صورت گاؤں روانہ ہو گئے تھے۔ افروز خان اور جویریہ خانم بھی ان کے ساتھ ہی تھے، کیونکہ ولیمے کی تقریب گاؤں میں ہی ہونی تھی۔ المیر خان کی گاڑی میں صرف وہ اور نینا موجود تھے۔ نینا نے نظر اٹھا کر دوبارہ اس کی طرف نہ دیکھا تھا کہ اب اتنی ہمت ہی نہیں بچی تھی، اور وہ بھی خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا تھا۔ گاؤں پہنچ کر نینا کو احساس ہوا کہ اس کی شادی کی خبر سارے گاؤں کو تھی۔ گاؤں کے لوگ حویلی کے باہر کھڑے ہوئے تھے، ہاتھوں میں پھول لیے، ڈھول باجے لے کر، کافی زیادہ شور شرابہ تھا۔ رات 11 بجے کے قریب وہ لوگ حویلی میں پہنچے تھے، اور پھر نینا کو تائی جان نے اس کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ کمرہ پوری طرح پھولوں سے سجا ہوا تھا، انتہائی خوبصورت فرنیچر اور نفاست کمرے کے ہر کونے سے چھلک رہی تھی۔ وہ غور سے اس کمرے کو دیکھنے لگی۔ اسے گاؤں آئے کافی سال ہو گئے تھے۔ جب سے وہ لوگ شہر گئے تھے وہ بمشکل 2 دفعہ گاؤں آئی تھی۔ اس نے نہ کبھی حویلی کو دھیان سے دیکھا تھا، نہ ہی کبھی المیر کے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ دیواروں پر المیر کے US کی بہت ساری تصاویر تھی۔ بلیک کلر کا اوور کوٹ پہنے وہ لائر بنا کسی گاؤں کا وڈیرا تو ہرگز بھی نہ لگتا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ غور سے ان تصاویر کو دیکھتی رہی، جس المیر کو بنا جانے وہ اس سے نفرت کرتی تھی، آج وہ اسی المیر کے کمرے میں اس کی بیوی بن کر موجود تھی۔ وہ ابھی تک اسی لباس میں تھی جس لباس میں اس کا نکاح ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے سارے کمرے کو دیکھتی رہی، پھر اس نے وارڈروب کھولا تو وہاں المیر کے کپڑوں سے پورا وارڈروب بھرا ہوا تھا۔ نہ ہی اس کے کپڑوں کی جگہ تھی، نہ ہی اس کی چیزوں کی۔ وہ بس خاموشی سے ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی، المیر کے کپڑوں کو چھو کر دیکھ رہی تھی کہ جب ہی وہ دشمن جہاں کمرے میں چلا آیا تھا، اس نے نینا کو اپنے کپڑوں کو دیکھتا ہوا پایا تو مسکرا اٹھا۔ تمہارے کپڑے سوٹ کیس میں ہی رہیں گے، یہ میرا کمرہ ہے، اور یہاں کی کسی چیز پر تمہیں کوئی اختیار نہیں، سختی سے کہتے ہوئے وہ قریب آ کر اپنا وارڈروب بند کر گیا تھا، اور وہ اس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ میرے پاس بہت سارا سامان ہے، کیا وہ سب سوٹ کیس میں بند رہے گا؟ وہ غصے میں آ گئی تھی۔ یہی اس کی شخصیت کا خاصہ تھا کہ وہ بہت جلدی غصے میں آتی تھی۔ ہاں بالکل، مجھے نہیں لگتا کہ میری کسی بھی چیز پہ تمہارا حق ہے، یا پھر اس کمرے میں تمہاری کوئی حیثیت بھی ہے، اسی لیے اپنا سامان وہاں رکھ دو۔ کمرے کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا اسٹور نما روم بنا ہوا تھا۔ غصے میں اسے دیکھتی ہوئی اپنے سوٹ کیس کھینچ کر وہ اسٹور میں رکھ آئی۔ آتے آتے وہ ساتھ ہی اپنے ایک سوٹ بھی نکال لائی تھی۔ کب سے وہ انہی کپڑوں میں ملبوس تھی۔ وہ جو بستر پر سکون سے بیٹھا تھا، اسے کپڑے ہاتھ میں لیے واش روم جاتے دیکھا تو فوراً ہی آواز دے بیٹھا، کہاں جا رہی ہو؟ ادھر آؤ۔ اس نے اسے بیڈ پر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ نینا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا اور نہ سمجھی سے اس کے قریب چلی آئی تھی۔ اسے لگا کہ شاید کوئی بات کرنی ہو، لیکن المیر نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر بستر پہ بٹھا دیا تھا۔
یہ اتنی تیاری میرے لیے کی ہے نا، دیکھنے تو دو ذرا۔ اس نے نینا کو بازوؤں سے پکڑ کے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا اور سر سے پاؤں تک اس کے حسن کو اپنی آنکھوں میں سمایا تھا۔ دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھولا تھا۔ یہی وہ لڑکی تھی جس کی وجہ سے اس نے کبھی کسی غیر لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ US میں اس کی بس 4 لڑکیوں سے ہی دوستی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ بھی وہ اپنی حد میں ایک خاص دائرے میں رہا کرتا تھا۔ کاش کہ وہ نینا کو بتا پاتا کہ اس نے کتنے سال خود کو اس کے لیے محفوظ رکھا تھا۔ وہ مرد ہو کر اپنے آپ کو بچاتا رہا تھا اور نینا نے عورت ہو کر بھی اپنا آپ عثمان کو سونپ دیا تھا۔ اسی سوچ نے اس کے دل میں خنجر گاڑا تھا۔ دل میں ابھرتے جذبات نے اپنے آپ میں دم توڑا تھا۔ مجھے چینج کرنا ہے، اس نے قسمت سا کر خود کو چھڑایا تھا۔ ٹھہرو ذرا، تمہاری خوبصورتی کو خراج تو بخش دوں۔ عثمان کی محبت کے نشان تو بہت ثبت ہو چکے، کچھ میری نفرت کے نشان بھی سجا لو۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ نینا کی جان نکال چکا تھا۔ وہ فوراً ہی کھڑی ہوئی تھی۔ بہت تھک گئی ہوں میں، اتنا لمبا سفر تھا، آرام کرنا ہے مجھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے اور کیا نہیں۔ اب تو وہ اس کے نکاح میں تھی اور وہ اس کا حاکم بن چکا تھا۔ المیر نے پھر اسے ہاتھ پکڑ کر بٹھایا تھا۔ آرام کرنے کے لیے باقی کی رات پڑی ہے، فی الحال تو ویڈنگ نائٹ ہے۔ تھوڑا صبر، تھوڑا حوصلہ رکھو، ابھی تو کچھ سوال جواب بھی باقی ہیں۔ لائر ہوں نا، اتنی آسانی سے بات جانے نہیں دیتا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ عثمان کی محبت تمہارے وجود پہ ثابت ہے؟ کہاں کہاں ہے اس کی محبت کے نشان؟ دکھاؤ تو ذرا۔ المیر نے اس کے کندھے سے شرٹ کو سرکایا تھا۔ وہ ایک دم ہی شرمندگی سے نظریں چرا گئی تھی۔ پلیز المیر، اس نے گھبرا کر المیر کا ہاتھ پکڑا تھا۔ المیر نہیں، خان کہو، ہمارے ہاں بیویاں شوہروں کے نام نہیں لیتی۔ تنزیہ مسکراتے ہوئے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تھا، اس کے دل کی جانب انگلی رکھی تھی۔ یہاں بھی نشان ہے نا اس کی محبت کے؟ سلگتے لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ نینا نے گھبرا کر آنکھیں میچ لی تھیں، اپنا ہی وار خود پر الٹا پڑ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے نینا کی شرٹ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اتنی نفرت دوں گا تمہیں کہ اس کی محبت کو بھول جاؤ گی۔ میری نفرت کی شدتیں اس کی محبت کی حدوں کو بھلا دینے کے لیے کافی ہوں گی۔ اس نے اتنی زور سے نینا کو خود میں بھینچا تھا کہ اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ پلیز المیر، وہ سسک اٹھی تھی۔ المیر نہیں، خان کہو، میں خان ہوں اور تم آج سے اس گاؤں کی خانی۔ وہ اس کے کان کی لو پر جھکتا ہوا سرگوشیاں کر رہا تھا اور نینا کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ پلیز چھوڑ دو مجھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں کا زور لگا کر خود کو المیر سے دور کرنا چاہا تھا، لیکن کر نہ سکی تھی۔ تم کتنی بھی کوشش کر لو، میرے حصار سے نکل نہ سکو گی۔ سمجھ لو اپنے رتبے کو بھی اور اس رشتے کو بھی۔ نینا کو بیڈ پہ دھکا دیتے وہ اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر ڈال چکا تھا۔ اس کے ارادے اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ نینا نے گھبرا کر خود کو پیچھے کیا تھا۔ وہ اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے مسکرا رہا تھا۔ چلو، محبتوں کا ہر نشان نفرتوں سے دھوتے ہیں۔ چلو، آج کی رات تم اور ہم ایک ہوتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی انتہائی نزدیک چلا آیا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں جو آگ تھی اسے نینا اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ المیر، خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش کی، میں ہنگامہ کھڑا کر دوں گی۔ سوچو، میں سارے گاؤں کے سامنے اگر کہہ دوں کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو کیا ہوگا؟ اس کی بات سن کے المیر زور سے ہنسا تھا۔ سب یہی کہیں گے، بی بی جی کمرے کی بات کمرے میں رکھیے، اپنی محبت کی داستان ہمیں نہ سنائیے۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے نزدیک چلایا تھا۔ کرتے کے بٹن کھولتے اس کی نگاہیں نینا پر جمی ہوئی تھیں، جس کا سرخ دوپٹہ بستر کے ایک کونے پہ پڑا تھا، اور وہ گھبرائی سہمی ہوئی سی اسے دیکھ رہی تھی۔ المیر کا دل بے قابو ہوا تھا۔ کاش کہ وہ عثمان کا ذکر نہ کرتی، اس کا نام نہ لیتی، تو آج کی رات المیر اسے محبت کی خوشبوؤں سے سجا دیتا، الفتوں کے گلابوں میں محبت کے ایسے تحائف پیش کرتا کہ وہ ساری زندگی اپنے آپ پہ نازا رہتی۔ لیکن ایک غیر مرد کا نام اس کی زبان سے سننے کے بعد المیر کے لیے اسے اپنی محبتیں پیش کرنا ممکن نہ رہا تھا۔ وہ پل اب بھی اس کی آنکھوں میں تھا جب عثمان نے اس کے بازو کو پکڑا تھا۔ اپنے منہ سے نینا نے اس بات پہ اقرار کیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ تنہا اس کے فلیٹ پر جاتی تھی۔ یہ باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اس کا دل دہک رہا تھا کہ جو آج اس کی عزت بن کر بیٹھی تھی وہ کل کسی اور کے ساتھ تھی۔
نینا کی قربتیں اس سے پہلے عثمان کے حصے میں آئی تھی، یہ بات وہ اپنے دل سے نہیں نکال سکتا تھا۔ بٹن کھولتے، کف پلٹاتے اس نے نینا کے پیروں کو پکڑا تھا۔ نینا کے سفید گلابی پاؤں اس کے ہاتھ میں تھے، دھیرے سے اس کی انگلیوں کو چھوتے وہ اسے محسوس کر رہا تھا، اور نینا کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود سے کوئی روح کھینچ رہا ہو۔ اس کا پاؤں المیر کی گرفت میں تھا اور وہ سانس روکے اس کی نفرتوں کی منتظر تھی، جانتی تھی کہ اس کے لفظ اس پر کتنے بھاری پڑنے والے تھے۔ المیر نے سائڈ ٹیبل سے ایک باکس نکالا تھا، وہ سونے کی خوبصورت پازیب اس کے پیروں میں پہنا دی تھی۔ یہ وہ زنجیریں ہیں جو تمہیں ساری زندگی پہن کر رکھنی ہیں۔ یہ ویڈنگ نائٹ کا گفٹ نہیں، بلکہ وہ بیڑیاں ہیں جو تمہیں احساس دلائیں گی کہ تم میری قیدی ہو۔ المیر نے اگلے لمحے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا تھا اور اس کے لبوں کو پوری طرح اپنی قید میں بھر لیا۔